واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں یہ اللہ دوستی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی رضا کی محبت عطا فرمائی، اور ہم اس مرد کامل کے ساتھ ہماری نسبت ہے جس کامل مرد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی جناب کی، تو اس وقت اس علاقے کے اندر ایک معذوب درویش تھا جو کبھی بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن صرف وہ یہ نعرہ مارتا رہتا تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے کون آ رہا ہے، وہ کہتا وہ آ رہا ہے۔ تو جب قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی صبح کے ٹائم پر، تو قبلہ حضرت صاحب کے والد گرامی نکلے باہر کوئی سودا والا لینے کے لیے، تو وہ معذور ملا، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب مبارک ہویا۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ قبلہ حضرت صاحب پیدا ہوئے، اس معذور نے قبلہ حضرت صاحب کو سب سے پہلے مبارک دی۔ حاجی صاحب آپ کو مبارک ہوئے، کس چیز کی مبارک ہے؟ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ کہا آپ کو کس طرح پتا؟ انہوں نے کہا پورے جہان کو پتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا انتظار تھا، وہ جس کا انتظار تھا وہ آج آ گیا دنیا پر۔ تو دوستوں کے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جناب وہ ہستی تھے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لگانے کے ساتھ، وہ محنت کے ساتھ وہ انسان تیار کیا جاتا ہے، پرپیئر کیا جاتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ہستی تھی جو مادر ذات ولی اللہ تھے، پیدائشی ازل سے ہی وہ ولی اللہ تھے، اور ہمارے جیسے جو ہیں وہ ان کی محنتوں کے ساتھ، ان کی کوششوں کے ساتھ، ان کی مشقتوں کے ساتھ ہمارے کو اس راستے پہ لگایا گیا۔ یہ بھی ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے دوستوں کہ ہمیں ہمارا مقدر جاگا کہ ہمیں ایک ولی کامل کی ہمیں صحبت ملی، اور اس ولی کامل کی صحبت میں ہم نے بیٹھ کر ان کا طریقے کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اپنے جی جان کے ساتھ ایکسیپٹ کیا، اور ان کے طریقے کو ہم برقرار رکھ کر اور اس کے اوپر قائم دائم ہیں اور اس لگے ہوئے اس طریقے کے اوپر، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جو ہیں جو میرے راستے میں مارے گئے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، ان کی روحیں آزاد ہیں، ٹوٹل آزاد ہیں، ان کو کوئی بندش نہیں، چاہے وہ جنت میں جائیں، چاہے وہ دنیا پہ رہیں، چاہے جہاں پر جائیں، ان کی ٹوٹل ان کی جو روحیں بالکل آزاد ہیں، اور ان کی روحیں اپنے حلقوں کے اندر آتی رہتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں کہ میرے سنگی کیا کر رہے ہیں، کس طرح محنت کر رہے ہیں، کس طرح کوششیں کر رہے ہیں۔ تو دوستوں کے وہ یہ نہ کوئی دوست سمجھے کہ جو ہے وہ ہمیں ان کو مرشد کو نہیں پتا، مطلب ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے، وہ دوستوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، جو جس طرح خرچ کرتا ہے، جس طرح جانی مالی جس طرح بھی خرچ کر رہا ہے، ان کو بالکل اس چیز کا جو ہے آگاہی ہوتی ہے۔ تو کل الحمدللہ انہی کی یادگار کے اندر جو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس آج سے 40 سال پہلے قبلہ حضرت صاحب نے چھوٹی سی ایک گھر کے اندر ہی شروع کیا تھا۔ اس وقت حالات ہی تھوڑے تھے، حالات ہی ایسے تھے، قبلہ حضرت صاحب چند بندوں کو بلا کے گھر میں ہی میلاد کیا کرتے تھے۔ جب سنگی زیادہ ہو گئے، کوئی بریڈ فورڈ پہ جناب نے جلوس نکالا تو برف بھی پڑ رہی تھی، بارش بھی پڑ رہی تھی، لیکن جناب نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، رین کوٹ لگا کے ویلنگٹن تک بھی لگا کے برف کے اندر بھی جو ہے جناب نے جو جلوس جو ہے کیا۔ فرماتے کہ اللہ کی یاد کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پیدائش کے لیے خوشیاں کرو۔ تو دوستوں کے کل ہماری بھی وہی جو ہے نا، جو ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور اپنے مرشد کی یادگار کے اندر ہم جو جائیں گے، ہمارا وہی حساب کتاب دوستوں کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مائی آئی تھی، سود کی ہٹی لے کے جو ہے آئی تھی کہ میں خریدنا چاہتی ہوں یوسف علیہ السلام کو۔ بڑے بڑے بادشاہ سفیر آئے تھے وہاں پر، کہتے کہ یہاں تو ان کو گولڈ کے اندر ڈائمنڈز کے اندر جو ہے وہ وے کیا جا رہا ہے، تم کیا اس چیز سے خریدو گے؟ ماتے کہ مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی ہوں، لیکن میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دوں گی جو خریداروں کے اندر ہیں، جو بائرز فار دا یوسف علیہ السلام۔ وہ ایمان والی عورت تھی، ایمان والی مائی تھی، اسے پتا تھا کہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے خریدنے کے لیے میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر آ جائے گا۔ وہ دوسرے دنیا دار تھے، دنیا کے لحاظ سے خرید رہے تھے، لیکن وہ اللہ کی آخرت کے لیے خرید رہی تھی، اس نام لکھوانے کے لیے کہ ان لوگوں کے اندر میرا نام آ جائے۔ تو دوستوں کے
ہم بھی ہزاروں کے اندر وہاں پہ ہمارا بھی غریبوں کا بھی نام آ جائے گا. یہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر یہ بھی آئے تھے مارچ کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے یہی بہت ہے دوستوں. چاہے پیچھے ہوئے چاہے آگے ہوئے اس کی بات نہیں ہے. چاہے ہم پچھلی صف میں ہوئے چاہے اگلی صف میں کھڑے ہوئے چاہے مڈل کے اندر ہوئے, لیکن نام اس صف کے اندر ہو جائیں سارے. الحمدللہ خوش قسمتی ہماری کہ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت وہ گزار رہے تھے نا, دیکھا تھا ایک آدمی شراب پی کر پڑا ہوا نالی کے اندر پڑا ہوا ہے اور وہ منہ سے اللہ 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 کر رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ میرے رب کا نام لے رہا ہے اور منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. تو انہوں نے اس کو دھویا, منہ چون صاف سوف کر کے ایک طرف گھسیٹ کے بٹھا دیا. لوگ اس کا مذاق کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں مذاق والی بات نہیں, میرے رب کا نام لے رہا ہے. اس کو منہ دھلا کے اس کو ایک طرف بٹھایا. تو جس وقت وہ جاگا تو منہ شون دیکھا صاف ستھرا ہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے ساتھ کس نے یہ عمل کیا, مجھے کس طرح میرے ساتھ کس نے یہ جو ہے نیکی کی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم بن ادم. ابراہیم بن ادم اتنے پارسا وہ کامل بزرگ, اتنا شرمندہ ہوا, مسجد میں گیا, توبہ طائب کی, اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. بہت رویا اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی عرصے بعد جب وہاں سے گزرے مسجد میں, اس مسجد میں نماز پڑھی, دیکھا تو وہ رو رہا ہے. ہم نے کہا اے بندے خدا کون ہے تو؟ حضور آپ کو نہیں پتا, میں وہی بندہ ہوں جس کا آپ نے منہ دھویا تھا. تو میں بری حالت میں تھا, آپ نے میرا منہ دھویا اسی رات. بلکہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, وہ خواب کے اندر ڈریم میں فرمایا اے ابراہیم تم نے ان کا منہ دھویا, ہم نے اس کا دل دھو دیا. ہم نہیں چاہتے کہ تم نے اس کا دل منہ دھویا تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم نے اس کا دل تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہم نے اس کا دل ہی دھو دیا. تو دوستوں کے وہ اتنی اس نے پارسا بنا, اتنی عبادت گزار بن گیا. تو انہوں نے اس بندے نے خدا نے کہا اے ابراہیم تم نے میرا منہ دھویا تھا, رب نے میرا دل دھو دیا. اس دن کے بعد میں رب ہی کہہ رہا ہوں. تو دوستوں کے یہ ہماری بھی یہی بات ہے, ہم بھی گندی نالی میں پڑے تھے, دنیا کی غلاظت میں مبتلا تھے, لیکن اس اللہ کے بندے نے ہمارا دامن پکڑ کر ہمارے کو رب کی طرف جب بلایا اور خدا کی طرف لگایا. ان کا احسان چاہے کچھ بھی ہو جائے, انسان ان کا احسان ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دوستو ان کے طریقوں پہ ہمیں تا دم واپسی لگائے رکھے, اسی راستے پہ لگائے رکھے. جس طرح پہلے ماشاءاللہ دوست کہہ چکے ہیں کہ فاستقاموا, وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کرامت جو ہے وہ 100 کرامت جو ہے, ایک جو استقامت ہے 100 کرامتوں کے اوپر بھاری ہے. ایک استقامت ہے وہ 100 کرامتوں کے اوپر بھاری ہے کہ جو ہے وہ کرامتیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں. کئی دیکھیں دوست سنگیت دیکھیں, ان کے بڑے بڑے بلند حال ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بڑی ان کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں, لیکن کچھ 6 سال 5 سال گزرے تو ان کا حال بھی چلے گیا, استقامت بھی چلے گی. لیکن جو لوگ استقامت کے ساتھ لگے ہیں, ڈٹے ہوئے استقامت کے ساتھ, ان لوگوں کی جو ہے چاہے بے شک کرامت نہیں ہے لیکن یہی کرامت ہے, استقامت کے ساتھ لگے رہنا, اس ڈیوٹی پہ لگے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, ذکر فکر کرتے رہنا, ان کے مشن پہ لگے رہنا, ذکر کی محفلیں کراتے رہنا, اس میں بیٹھتے رہنا اور مرشد کی محبت کی باتیں کرتے رہنا. دوستو یہ اس سے بڑی کرامت کوئی ہے. یہ نماز دوستو سر کا ٹائم ہو چکا ہے, نماز کے لیے دوستو کھڑے ہو جاؤ دوستو.